بیٹے کے چاہنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، میں نہیں جاؤں گی. حدیث سچی ہے، لیکن چاہنے والا ہوتا کیسا ہے؟ چاہنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ شہزادی کا وعدہ ہے. اگر کسی کو اس حدیث پہ شک ہے تو آئے میں کتابیں دکھاتا ہوں. بی بی فرماتی میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کے چاہنے والے نہیں چلے جائیں گے. تو اب یہ سمجھیے حسین کا چاہنے والا ہوتا کیسا ہے؟ حسین کا چاہنے والا کیسا ہوگا؟ کیسا ہوگا حسینی؟ دیکھنا چاہتے ہیں کیسا حسینی ہوتا ہے؟ کربلا میں کتنے لوگ تھے؟ 72 امام کو ملا کے، امام کو ہٹا کے 71. کوئی یہ بتا سکتا ہے ان 71 میں ایک دوسرے سے کسی کو نفرت ہو؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنا نہیں چاہتے ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان دوسروں ایک دوسرے میں غیبت کی عادت تھی کہ اس کی کرتا تھا اس کی کرتا تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کی نماز چھوٹ رہی ہو؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ لوگ شہید ہونا نہیں چاہ رہے تھے؟ اس میں کوئی ایک بات کہہ سکتا ہے کہ جتنے 71 لوگ موجود تھے کچھ لوگ ایسے تھے کہ امام ان سے راضی نہیں تھے؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ وہ تمہیں مثال دی گئی ہے. حسینی ان کو کہتے ہیں. معصوم نہیں تھے، نبی نہیں تھے وہ لوگ، صرف معصوم کے چاہنے والے تھے. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں بالکل سچ بولنا چاہیے تو مولانا وہ امام بولتے تھے، پیغمبر بولتے تھے، ہم کہاں بول پائیں گے؟ حبیب کی زندگی پڑھ لیجئے، کہیں ایک بھی جھوٹ اگر نکل جائے پوری زندگی میں. سلمان کی زندگی آپ پڑھ لیجئے جو پیغمبر کے چاہنے والے تھے. کربلا میں جو لوگ موجود تھے وہ ایسے تھے کہ ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ نہیں پہلے تم نہیں جاؤ گے، پہلے ہم جائیں گے، تم امام کا خیال رکھنا. کیا ہمارے اندر یہ کوالٹی ہے؟ ہم ایک دوسرے سے محبت اتنی ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں؟ تو ہم اپنے کو حسینی بنائیں، وہی محبت پیدا کریں. وہ ہم سے نہیں کرتا ہے وہ بھی سیکھ جائے گا، لیکن ہم کو تو کرنا ہے. ہم ایک دوسرے سے محبت کر کے جئیں تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارا کردار حسینی کردار ہے، ہمارا کیریکٹر حسینی کیریکٹر ہے. ہمارا گھر آپ کوئی بھی آ جائے، آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی، ٹیونس کے رہنے والے. وہ شیعہ کب ہوئے؟ ان کی کتاب مجھے راستہ مل گیا، چھپی ہوگی، نہیں ہو پڑھی ہو تو پڑھ لیجیے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، شاید گجراتی میں بھی ہو. وہ اس شخص کی وجہ سے شیعہ ہوئے جو ان کے ساتھ شپ میں تھا. وہ ایک اہل بیت کا چاہنے والا تھا. جب اس نے بتایا تھا کہ میں شیعہ ہوں تو ہٹ گئے تھے، لیکن اس کی حرکتیں دیکھ رہے تھے، اس کی حرکت و سکنات پر اس کی نظر تھی. نماز جب پڑھی تو اس نے لکھا ہے کہ میں نے ایسا سمجھا کہ وہ آگے نماز پڑھ رہے تھے، میں پیچھے اس طرف نماز پڑھ رہا تھا، میں ایسا سمجھ رہا تھا کہ میں پیغمبر کے کسی صحابی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. اگر میرا جملہ غلط ہو، آگے پیچھے ہو تو آپ کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. جب ان کے گھر گئے تو گھر کا ماحول دیکھا انہوں نے، وہ بھی لکھا ہے کہ مجھے کیا کیا اچھا لگا. وہیں سے ان کو ہدایت حاصل ہوئی. ایک چاہنے والا، ایک چاہنے والا اگر غیر کو مل گیا تو اب اگر واقعاً یہ چاہنے والا ہے تو اس سے وہ بھاگ نہیں سکتا. کیوں؟ اس کا کردار ایسا ہے جو اسے کھینچ کے لائے گا، اس کا اخلاق ایسا ہے جو اس پر یہ فدا ہو جائے گا. ہم ایک دوسرے سے، ہمارے گھر کا ماحول فلم اور گانوں کا ماحول، تلاوت کا نہیں. گھر میں کوئی آتا ہے سلام دعا نہیں ہوتی، بچے کو پتہ ہی نہیں ہے. زبان کی پرابلم، خاندان کی پرابلم، قوم کی پرابلم. امام حسین یا اہل بیت ہر شیعہ کے ہیں نا؟ شیعوں کے ہیں نا؟ بولیے
کیا سیدوں کے سید الگ طرح کے شیعہ ہوتے ہیں، خواجہ الگ طرح کے شیعہ ہوتے ہیں؟ ان کے پاس اہل بیت کچھ اور ہے، ہمارے پاس کچھ اور ہے، ایسا ہے؟ نہیں نا، شیخ کے پاس کچھ اور ہے، پٹھان کے پاس کچھ اور ہے، تو ہمارے درمیان میں دیواریں کیوں ہیں؟ پیغمبر نے حدیث بیان کی ہے، سلمان فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے، لیکن سلمان کا جب مرتبہ محبت اہل بیت اور عبادت الہی میں اتنا بڑھا تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ السلمان منا اہل البیت، سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے۔ پیغمبر یہ حدیث کیوں بیان کر رہے ہیں؟ پیغمبر بیان کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کا نبی بھی ہے اور کوئی مومن اللہ کے اتنے قریب چلا جائے تو وہ میرا گھر والا ہے، میرے فیملی ممبر ہے۔ آج ہمارے یہاں درمیان ہے، سید صاحب کے یہاں خواجہ صاحب نہیں جا سکتے، خواجہ صاحب کے یہاں سید صاحب نہیں آ سکتے، ہم ان کے یہاں سے شادی نہیں کر سکتے، ان کے یہاں شادی نہیں کر سکتے۔ آپ پیغمبر کی سیرت پڑھیے، اپنے پیغمبر نے اپنے خانوادے کی کتنی عورتوں کی شادی اصحاب سے کی ہے، وہ غریبوں سے، وہ بھی۔ ہم توجہ رکھیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، نہ کسی ایک محدود دین کے ماننے والے، ہم دین اسلام پر چلنے والے ہیں۔ دین اسلام انسانیت کا دین ہے، حیوانیت کا نہیں ہے۔ دین اسلام محبت کا دین ہے، نور کا دین ہے، ظلمت کا نہیں ہے۔ دین اسلام ہدایت کا دین ہے، گمراہی کا نہیں ہے۔ ہم اپنے دین کو پختگی سے، اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والا خود کو اقرار کر رہے ہیں تو پھر اہل بیت کی سیرت بھی اپنا لیں۔ اگر اپنی اہل بیت کی سیرت اپنا لیں گے، جس راستے سے گزریں گے آپ کے کردار کی خوشبو پائے گی، آپ کے اخلاق کی خوشبو آئے گی۔ کیوں؟ ہم کیوں دور ہیں ان چیزوں سے جو ہمارے پاس تھیں، ہم سے دور ہو گئیں، محبت دور چلی گئی۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے محبت خلق ہوئی ہے۔ یا تو پھر کہو ہم پیغمبر کو نہیں مانتے، دھوکہ مت دو خود کو۔ اس لیے پیغمبر خود ماں کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے اہل بیت سے کرنا ہے، کچھ دینا ہے مجھے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبت کے معنی یہ نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ، وقت کافی ہو گیا، ورنہ اس کے آگے اور جو کچھ بچا ہے انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد جو مسجد میں مجلس ہوگی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اہل بیت ہمارے لیے وہ نمونۂ عمل ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو کو کربلا سے جوڑ کے دیکھ لیں۔ کربلا ہمارے لیے کوئی صرف کہانی قصے کی وہ نہیں ہے، ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں ہر ایک کا الگ الگ مرتبہ دیکھ لیجئے، ہر ایک شہید ہونے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا اور آپ کا امام ایک ایک کی لاشیں اٹھا کے لا رہا، ایک ایک کی لاشیں اٹھا کر۔ ایک وقت ایسا ہے کہ امام نے کمر پکڑ لی۔ جب اکبر آئے ہیں اجازت کے لیے، بابا مجھے بھی اجازت دے دیجئے، تو امام کو وہ وقت یاد آ گیا جب ماں کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور بابا نے کہا تھا بیٹا اپنی ماں سے آخری وقت میں ملو گے نہیں؟ کہا بابا کیوں نہیں ملوں گا، ضرور ملوں گا، لیکن جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں جاؤں گا۔ جب بیٹا اجازت لینے کے لیے آیا ہے، حسین کو وہ وقت آ گیا کہ جب ماں نے بند کفن سے ہاتھ پھیلائے ہیں، بند کفن ٹوٹے کفن سے باہر ہاتھ نکلے، آ میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ اسی طرح جب اکبر اجازت لینے کے لیے آئے ہیں، حسین نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، میرے لال اکبر میرے کلیجے سے لگ جا۔ اجازت دینے کے بعد حسین دیکھتے رہے بیٹے کو، بابا اب تو اجازت دے چکے ہیں، اب واپس ہو جائیے، اب پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اولاد کی محبت کا پتہ ہوتا۔ اور جب اکبر نے آواز دی ہے بابا،
ہمارا آخری سلام قبول کریے۔ تاریخ لکھتی ہے، مورخ نے بارہا لکھا ہے، حسین چلتے تھے اور گر جاتے تھے، کتنی ہی مقام پر حسین گرتے ہوئے والی اکبرا والی اکبرا کہتے ہوئے بیٹا اکبر کہاں ہو، بیٹا میرے لال کہاں ہو۔ جب لاش اکبر پہ پہنچے ہیں تو عالم یہ ہے کہ سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، بابا سینے میں برچھی کی ینی ٹوٹ گئی، بہت درد ہو رہا ہے، بیٹا لاؤ میں ینی نکالتا ہوں۔ بس وہ منظر، حسین نے آستینیں الٹی، بیٹے کا ہاتھ ہٹایا، اس زخم میں انگلیاں ڈالی، نجف کا رخ کیا، بابا مجھے طاقت عطا کریے، اے میرے بابو تیری بارگاہ میں میں اپنا ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ برچھی کی علی نکلی، علی اکبر نے خدا حافظ کہا، بیٹے کا جنازہ، بوڑھا باپ ارے ہر کو بیٹے کا جنازہ اٹھانے نہیں دیا، اے مولا کیسے اٹھائیں گے؟ مورخین لکھتے ہیں امام نے علی اکبر کے سینے پہ اپنا سینہ رکھا اور پشت کی طرف دونوں ہاتھ ملا کے چاہا کہ اٹھا لے، کچھ دور حسین لے کے چلے، اکبر کے پیر زمین میں خط کھا رہے تھے، خیام کا رخ کیا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اکبر کا جنازہ اٹھاؤ، خیام میں بی بی آ والی اکبرا والی اکبرا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار جناب علی اکبر علیہ السلام کا واسطہ ہمارے جوانوں میں جذبہ دین و اسلام عنایت فرما۔ پروردگار اسی مجلس پاک کا واسطہ ہم سب کو اہل بیت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ امام حسن امام حسین مولا بالفضل العباس جناب زینب ام کلثوم کی آپسی محبت کا واسطہ ہم سب کو میل محبت سے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اصحاب امام حسین علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کو میل محبت سے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کو دین اسلام پہ سختی سے چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ شیعان حیدر کرار کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔